میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے دین کا تحفظ اور دفاع کیا۔ اللہ کے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ دین کی خدمت کے لیے اگر خاندان کو قربان کرنا پڑا تو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک بات، غزوہ احد کا موقع، میں مردوں کی نہیں عورت کی بات کرنے لگا، میں جوانوں کی نہیں ایک بوڑھی اماں کی بات کرنے لگا۔ غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی میدان احد میں مشرکین کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں جان مدینہ منورہ میں، اماں جان شوہر کی در، اللہ کے نبی کی حفاظت کے واسطے احد میں، اماں جان بیٹے کی در، اللہ کے نبی کی عزت کے واسطے احد میں، اماں جان بھائی کی در، اللہ کے نبی کے ساتھ احد میں۔ کسی بھی عورت کے یہ تین سہارے شوہر، بیٹے اور بھائی ہوا کرتے ہیں۔ احد سے چلتی خبر اماں کے کان میں پڑی، آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ خبر آئی آپ کے بیٹے بھی دنیا سے انتقال کر گئے۔ انا للہ۔ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ خبر آئی آپ کے بھائی بھی دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ۔ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ چلتی چلتی یہ خبر اماں کے کان میں پڑی، ان محمدن قد قتلا۔ اے اماں جان، ان بدبختوں نے ہمارے نبی کو بھی شہید کر دیا۔ اب تک یہ بوڑھی اماں جان خاندان ذبح کرا کے اب تک جو گھر میں بیٹھی تھی، اب رہا نہ گیا۔ یہ بوڑھی اماں گھر سے باہر نکلتی ہے، میدان احد کی طرف سفر شروع کرتی ہے، میدان احد کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں لوگ ملے، اماں جان شوہر نہیں رہا، اماں جان بھائی نہیں رہے، اماں جان بیٹے نہیں رہے۔ کہا میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں۔ کہا نہیں، اب جب تک میں دیکھوں گی نہیں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ یہ بوڑھی اماں میدان احد میں پہنچی، حضور کے چہرے کو دیکھا، اس حشاشت اور بشاشت کو دیکھا، اس خوبصورتی کو دیکھا جس کے بارے میں سید امین شاہ گیلانی نے کہا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمل پوش کے میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان اینا ساز میں کسی کہنے والے نے نبی کے بارے میں یوں کہا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اس بوڑھی اماں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، میرے دوستو آج میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ اے بابا غلامی رسول ہوتی کیا ہے؟ اس بوڑھی اماں نے بتایا۔ اس بوڑھی اماں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا جسے امام ابن کثیر نے البدایہ میں ان الفاظ میں محفوظ کیا۔ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس بوڑھی اماں نے کہا، کلو مصیبت بعد کا جلالو۔ حضور اگر آپ ٹھیک ہیں، کائنات ٹھیک ہے، آپ محفوظ ہیں، میری کائنات محفوظ ہے، اگر آپ سلامت، میری کائنات سلامت ہے۔ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے میدان احد کو دیکھا، بوڑھی اماں جان کے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا، پھر بوڑھی اماں کے صبر کو دیکھا۔ جلندری بھی تڑپ اٹھا، کہنے پہ مجبور ہوا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو۔ گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی،
نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیام اس کو سنائے جا رہے تھے سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، صحابہ نے عرض کیا اماں جان کائنات ختم اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، خاندان ختم اللہ کے نبی محفوظ ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو اب ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔